السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان للہ فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کھیتیاں پیدا فرمائی اور جو کچھ چوپائے مویشی جانور پیدا فرمائے، اس میں سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا. بس ان لوگوں نے کہا اپنے باطل خیال کے مطابق یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ملاتے، اور جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا اس کو اپنے شریکوں کی طرف ملا دیتے. بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ لوگ کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 136 یعنی 136 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان مشرکوں کے کفر و شرک اور بدعت کی سرزنش کی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں مخلوقات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ مقرر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے مویشی جانوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کیا. یہ دراصل مشرکوں کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ جو اس زمانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انہوں نے عقیدہ اپنی طرف سے بنا کر کے رکھا تھا، وہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ زمینی پیداوار ہوتی یا جو کچھ مویشی جانور ان کے پاس ہوتے اس میں سے وہ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگاتے اور ایک حصہ اپنے جو جن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، اپنے بتوں دیوی دیوتاؤں کے لیے ایک حصہ وہ لوگ مقرر کرتے. محترم سامعین کرام، جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا اس میں سے وہ اپنے مہمانوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو اور صلہ رحمی کے لیے خرچ کرتے تھے، اور جو حصہ مشرکوں کے معبودوں کا ہوتا ان حصے کو وہ لوگ مجاورین کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے استعمال کرتے. سامعین کرام، کبھی ایسا ہوتا کہ جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا، جو دیوی دیوتاؤں کا حصہ ہوتا، اگر اس میں توقع کے مطابق پیداوار نہیں ہوتی تو جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ادھر ملا دیتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ ادھر پیداوار کی کمی ہوئی تو یہ حصہ ادھر نہیں ملاتے تھے. اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر کو کہ وہ جو مشرکین ظالم لوگ ہوتے جب وہ لوگ کوئی کھیتی کرتے یا جب وہ لوگ ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا فصل وغیرہ ہوتا یا کوئی مویشی جانور ہوتا تو اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے اور کہتے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، اور ایک حصہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے مقرر کرتے اور کہتے کہ یہ حصہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا ہے. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہوتا اس کو اتنا دھیان نہیں رکھتے تھے، لیکن جو ان کے دیوی دیوتاؤں کا حصہ ہوتا تھا اس کو بہت دھیان سے رکھتے تھے، گن کر کے رکھتے تھے، پوری سچائی کرتے تھے، مکمل حفاظت کرتے تھے. کبھی اس میں سے ادھر ادھر کوئی چیز ہو گیا تو اٹھا کر کے ادھر ڈال دیتے تھے. کیوں ڈالتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، ان کو دے دیں گے. لیکن اگر ادھر سے کوئی چیز ہوتا تو ہونے نہیں دیتا، ایک دم بالکل سنبھال کر کے رکھتے تھے. اور جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ اگر سیرابی کی وجہ سے ادھر کچھ کمی ہو جاتی یعنی مشرکوں کے معبودوں کے حصے میں کچھ کمی ہوتی تو ادھر سے اٹھا کر کے ادھر ملا دیتے تھے، لیکن ادھر اگر کمی ہوتی تو اس کو اٹھا کر کے نہیں ملاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا اور کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کھیتیوں میں سے اور مویشی جانوروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان لوگوں نے حصہ مقرر کیا. اور مقرر کرنے کے بعد
اللہ نے مزید فرمایا فقالوا، ان لوگوں نے کہا ھذا للہ بزعمہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. اور آگے مزید ان لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو اللہ کا حصہ ہوتا، جو مشرکوں کے شریکوں کا حصہ ہوتا وہ اللہ کے حصے میں نہیں نکلتا تھا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ادھر ملا دیتے تھے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تفسیر بیان کی. عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے تو اس پر مشرک لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام ضرور لیتے تھے، یعنی اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کا، لات کا، منات کا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اور ساتھ میں لات اور منات کا بھی نام لیتے، عزا کا بھی نام لیتے. لیکن اگر اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر کوئی چیز ذبح کرتے اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ اور بہت برا کام وہ لوگ کرتے ہیں. سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں وہی شرک ہے جو شرک پرانے زمانے سے مشرکین کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شرک کسی بھی قسم کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کی ہمیشہ سرزنش کرتا ہے اور شرک سے توبہ کرنے کی اس کو ترغیب دیتا ہے. اگر اس نے شرک سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا